راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کا راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سیاسی اور بشارتی جھوٹ پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی دجال کون ہے، کہاں ہے، کب برآمد ہوگا۔ فتنہ دجال کا آغاز تو یقین ہو چکا ہے، اس کا سربراہ اعظم کون ہوگا، اس کا نقطہ عروج کون سا لمحہ ہوگا، اور ہم اس لمحے سے کتنی دور ہے، یہ ہم دجال کے عہد میں ہی جی رہے ہیں۔ یہ وہ 3 سوال ہے جو ہر اس ذہن میں گردش کرتے ہیں جو دنیا کو صرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نہیں سمجھتا۔ آخرت پر یقین اور روحانیت اور مادیت کو درمیان ہونے والی زبردست کشمکش پر نظر رکھتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضرور اس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالا تھا، اور اس حوالے سے اس کا رویہ اور کردار کیا تھا۔ بندہ اس حوالے سے عرصۂ دراز تک مطالعہ، جستجو اور تفتیشی کاوشوں میں لگا رہا، لیکن ایک آدھ مرتبہ ہلکا سا مبہم قسم کا ذکر کرنے کے علاوہ کبھی اس موضوع کو برائے حال سیاسی اور بشرتی جھوٹ۔ مذکور پوپ نے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ پر ابھارنے کے لیے صرف یہی سیاسی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے غرض کے لیے ایک بشرتی جھوٹ بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگجوؤں کے لیے خدائی بشارت واضح کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جنت کی بلند و بالا وادیوں میں دائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ جھوٹ جو عیسائیت کی بنیادی تعلیمات یعنی نظریے کفارہ کے بھی منافی تھا، گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال تھا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہ آتی تھی مسلمان ناقابل تاخیر کیوں ہے، اور اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں۔ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال پوپ اربن اور اس کے ہم عرص دیگر مسیح عمادین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں نے فلسفہ شہادت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان تھا۔ مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہوں نے موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اسی پر انہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکے۔ بائبل میں ایسی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہو کر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لیتے ہوئے کچھ بشارتیں واضح کر لی۔ عیسائی عوام سے وعدہ کر دیا گیا کہ جو لوگ صلیب کے کاز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ یہ وعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی تعلیمات کے بھی منفی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے گناہوں کے کفاروں میں اپنا خون پہلے سے ہی بہا چکے ہیں۔ اب صلیب کے بیٹوں کو اپنا خون دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے اعتراف گناہ کے تصور کو بھی ختم کرتا تھا۔ صلیبی جنگ یہ نسلی مارکہ آرائی، بہرحال اس وعدے نے اپنا اثر دکھایا اور عیسائی عوام یقین نجات کے حصول کے لیے جھونک در جھونک کافروں سے لڑنے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی و شام میں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر معظم شہری تھے جنہوں نے پہلے سے خود ہنگری کے سپاہیوں نے تحت تیغ کیا اور بچ رہنے والوں کو صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کر دیا۔ اس کے بعد صلیبی کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری۔ اس طرح دفعہ حملہ ور ہونے والے صلیبی جنگجو نائٹس یعنی پوپ کے سردار تھے۔ القدس پر طوفانی یلغار کی اور فلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کر لی۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس نے صرف ناقابل تاخیر مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور ابھی تک مختلف شکلوں میں عنوانوں سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لا کر فتنہ پرور دجالی قوتوں کو تیغ نہیں کر دیں گے جو سدا لوا عیسائی عوام کو اہل اسلام کے خلاف ورگلاتے رہتے ہیں۔ اس حملے کو صلیبی جنگ کہا گیا جس کا مطلب یعنی مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ تھا۔ بعض اہل قلم مسیحی جہاد کہتے ہیں جو غلط ہے۔ اس اصطلاح میں جہاد کا لفظ اور غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ جہاد کے مقدس عمل کو تصور صرف مسلمانوں کے یہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں کے لیے یہ اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں اس عبادت کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا پوپ کے مفادات کیا تھے، اس کے لیے نائٹس یعنی یورپی جنگ سرداروں کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ یروشلم آتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگزاری سناتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے راستے میں وہ مسلمان، یہودی اور سیاہ فام عیسائی کا قتل عام کرتے رہے ہیں۔ نائٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی مقدس مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ تو ایک نسلی مارکہ آرائی تھی، وہ نسلی مارکہ آرائی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جو نسلی احساس برتری کے شکار بنی۔ اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو دنیا کے اس مقدس خطے پر تسلط دلانے کے لیے تھی جو وہ اپنی بدعمالیوں کی بدولت گنوا چکا تھا۔ خوفناک خواب، دہشت ناک تعبیر، یہ صلیبی جنگیں جاری رہی اور جیسے جیسے وقت گزرتا صلیبی جنگوں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح نائٹس کی تعداد اور حیثیت میں ہی اضافہ ہوتا گیا اور اس میں عیسائی جوشیلے سرداروں کی جگہ یہودی جوامہ نے لینا شروع کر دی اور یہی یہ تحریک رخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آتی گئی۔ نائٹس کے نام اور خطبات مختلف تھے جو ان کے تعارف، پس منظر اور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نمایاں گروہ ٹیمپلرز نائٹس کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہ کو ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس گروہ نے تاریخ میں بے انتہا شہرت پائی
اور آج تک نام بدل کر زندہ ہے، اسی لیے کہ عیسائی نہ تھے، شروع میں تھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص انسانی برادری کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولا پہن کر شہرت دوام حاصل کی۔ ٹیمپلرز نائٹس معبدی سردار ایک ایسا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈا تھا جس پر وہ صلیبی جنگجوؤں کی مدد سے کام کرنے لگے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فرمانروائی تھی۔ اگر سوال اٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو مسلمانوں سے بیت المقدس نہ لے سکتے تھے پوری دنیا پر فرمانروائی کا خیال کیسے دیکھ رہے تھے، اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ اس کے اس خواب نے دنیا کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا اور ان کی اس اہم کان مہم کے نتیجے میں انسانیت بہت سی آزمائشوں میں مبتلا ہوئی اور یہ آزمائش آج بھی جاری ہے۔ آگے چل کر گروہ مذہبی تنظیم سے بڑھ کر معاشی اظہارہ باری قائم کرنے والا گروہ بنا، پھر معاشی طور پر مستحکم یہ گروہ دنیا کی سیاست میں داخل ہو کر بادشاہ گر بن گیا۔ پس پردہ رہتے ہوئے دنیا کی حکومت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس کا مخصوص ہنر ٹھہرا۔ اس کے بعد اس کا رخ اکثریت کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ حوالے سے یہ خود میدان میں آ کر کبھی نہیں لڑے، یہ دوسرے کو لڑوا کر فتح کے ثمرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا ہے۔ لہذا دنیا کی اقتصادیات، سیاست اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے اس خواب کی تکمیل کے لیے جٹ گیا جس کی تعبیر انتہائی خوفناک ہے، یعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور دجال کی عالمی ریاست کی تشکیل۔ ہم اس غیروں کی درجہ با درجہ پیش قدمی مذہب سے معاشیت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے تاکہ انسانیت کے خلاف ماضی، حال اور پھر مستقبل قریب جو کچھ اس زیر زمین پنپنے والے گروہ نے کیا کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبوں کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کی جا سکے۔ اس کی تاریخ سامنے آنے سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ دجال تو یہودیوں کی امیدوں کا آخری سہارا ہے، صلیبی جنگجوؤں کا اس یکشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔